الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حاضرین، گفتگو چل رہی تھی منہج سلف کہ سلف کا منہج کیا ہے۔ محترم حاضرین، عاجزی، سستی اختیار کرنا اور تقدیر کے بھروسے بیٹھ جانا لیس من منہج سلف، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن بنسبت کمزور مومن کے اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، حالانکہ دونوں میں خیر ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک یعنی نفع بخش چیزوں میں حاصل کرنے میں حرص کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، اور سست ہو کر، مایوس ہو کر، نا امید ہو کر مت بیٹھو۔ اور اگر تمہارا کوئی کام بگڑ جاتا ہے، کچھ نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، اگر میں ایسا نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کہو کہ تقدیر تھی، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ ہوا، اور لو لفظ سے بچو، کیونکہ شیطان کا کام یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے کہ نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے کی حرص کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے دنیا اور دینی دونوں چیزیں مراد ہیں کہ آدمی دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے تمام کاموں کی جس میں نفع ہو اس کی حرص کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، وہ دعا ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ اللہم اصلح لی دنیا الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیا التی فیہا معاشی۔ اے اللہ، میرے دین کو سدھار دے جو میرے تمام کاموں کی حفاظت کا ضامن ہے، اور میری دنیا کو سدھار دے جس میں میری روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہے کہ جو دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سستی اور عاجزی اختیار کرے، کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے۔ سستی اور عاجزی کا نتیجہ کیا ہے؟ محرومی۔ تو نیک کاموں میں سستی اور عاجزی سے بچنا چاہیے، کیونکہ سستی کرنے والا کاہل آدمی نیکیوں کی سعادت نہیں پاتا۔ ہمیں ایک دعا اور سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذل الدین وغلبۃ الرجال، کہ اللہ فکر سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بخیلی سے، بزدلی سے، قرض وصول کرنے والوں سے میری حفاظت فرما۔ اس میں جو چیزیں نصیحت کی گئی ہے، اصل میں امت اس بات کو نہیں سمجھتی اور نہیں جانتی کہ امت کا سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑی آزمائش کس چیز میں؟ کیا ہمیں معلوم ہے؟ امت کی سب سے بڑی آزمائش کس چیز میں رکھی گئی؟ سستی اور عاجزی میں رکھی گئی۔ آپ باہر کی چیزیں چھوڑو، اس مسجد کا یہ حال دیکھ لو کہ جمعہ کے دن یہ مسجد فل ہوتی ہے، لیکن 5 ٹائم نمازوں میں پھر یہ 1 صف یا 2 صف ہو جاتی ہے، اور 4 ٹائم یہ 1 صف 2 صف رہتی ہے، لیکن فجر میں یہ چھوٹی سی ہو جاتی ہے۔ تو امت کی سب سے بڑی آزمائش کس میں ہے؟ سستی اور عاجزی میں ہے۔ اور جو لوگ تقدیر کے منکر ہیں، انہوں نے عاجزی اور سستی کو توکل بنا لیا اور اپنی بدکاریوں کو تقدیر کہہ دیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، تو کہتے ہیں تو ہماری تقدیر میں لکھا ہے، جو قدریہ اور جبریہ کا عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ اصل میں قدریہ اور جبریہ کا تو ہے، یہ ایک گروہ ہے، لیکن اصل میں یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ قرآن میں مشرکین کا عمل بتایا گیا ہے کہ جب ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی، وہ کہتے ہیں اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ہم کیا، ہمارے باپ دادا بھی ایمان والے ہوتے۔ یہ مشرکین کا عقیدہ قرآن میں بیان کیا گیا، جس کو لے کر کچھ لوگوں نے گروپ بنا لیا جسے ہم جبریہ اور قدریہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک تقدیر دلیل نہیں بنتی، کوئی تقدیر کو دلیل بنائے گا اللہ تعالیٰ رد کر دے گا، کیونکہ اس سے حق کو دبایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ دیا، کان دیا، ناک دیا، کائی کے لیے دیا؟ کہ وہ اچھی چیزوں کو حاصل کرے، اپنی صحت کا خیال رکھے، تقدیر کا بھروسے نہ بیٹھے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا، جتنا ہو سکے اپنی بچاؤ کا سامان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ جتنا ہو سکے اپنے بچاؤ کا سامان کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جتنا ہو سکے اپنی طاقت اور قوت کا سامان جمع کر لو۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں جاتے تھے، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے،
اور پھر صحابہ کرام کی جماعت بھی ہے، دو طرف سے حفاظت کا وعدہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ایک زرہ نہیں دو دو زرہ پہنتے تھے، تقدیر کے بھروسے نہیں بیٹھتے تھے۔ تو امت کا سب سے بڑا نقصان اگر کس میں ہے تو قائم میں ہے؟ سستی اور عاجزی میں۔ ہم نے سستی عاجزی کو صرف دنیا تک محدود رکھا ہے، بزنس تجارت تک محدود رکھا ہے، اگر وہ کام نہیں کرتا اسے ہم کام چور کہتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا تعلق دین دنیا دونوں سے ہے۔ اور سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا نقصان عاجزی اور سستی میں ہی ہے۔ آدمی سست رہے گا، نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا۔ نمازوں میں سستی کرنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ویل ہے، ویل۔ اب سب سے زیادہ آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا، سب سے زیادہ کیوں؟ کیونکہ نماز کا معاملہ روز ہی کا ہے۔ اس کی زندگی 50-60 سال کی، روز نماز آئے گی 5 ٹائم کی، ایک ٹائم میں بھی تو سستی کرے گا، ایسی آزمائش اس کی کہیں ہوگی؟ تو امت کی سب سے بڑی آزمائش کس میں ہے؟ عاجزی اور سستی میں۔ یہ عاجزی اور سستی کو آدمی چھوڑ دے تو اس کی دین اور دنیا دونوں سدھر سکتی ہے۔ تو عاجزی اور سستی اختیار کرنا اور تقدیر کے بھروسے ہو کے بیٹھ جانا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ سلف کا منہج کیا ہے؟ کہ نیکیوں کی حریص رہو، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور سستی عاجزی کو اپنے قریب مت آنے دو۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ نماز بھی ایک دعا ہے، لیکن دعاؤں کا اہتمام کرے۔ آپ دیکھیں جو لوگ دعا نہیں کرتے، اگر ان سے پوچھ لیں گے وجہ کیا ہے، یا وہ اپنے آپ پہ غور کر لیں گے تو انہیں یہی وجہ پڑے گی، سستی، عاجزی اور سستی۔ آج پوری امت کا حل کیا ہے؟ عاجزی میں مبتلا ہے۔ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم تو مکی زندگی میں جی رہے ہیں، ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہے وغیرہ۔ اصل سستی اور عاجزی کو ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ ہمارے اسلاف سستی عاجزی کو اپنے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ مدنی دور ہے، 10 سال کی زندگی ہے مدنی، اس میں 90 سے 100 لڑائیاں لڑی ہے، دوسرے احکام ہے، توحید کی دعوت ہے، سب کی۔ اس کے بعد بھی تہجد کی نماز کتنی لمبی پڑھتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتے۔ ہم تہجد کا پڑھتے ہیں اور رمضان آئیں گے تب یاد آئے گی، پھر اس کے بعد تو اللہ ہی مالک ہے۔ لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ سستی اور عاجزی۔ تو سستی عاجزی سے بچنا یہ کیا ہے؟ یہ سلف کا منہج۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سستی عاجزی سے محفوظ رکھے اور منہج سلف پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔